اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو ماں کا دودھ پیتے ہیں، وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو غلط اٹھا لیا جائے یا ان کا پیٹ دب جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ وہ فوراً الٹی کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اور وہ اگر الٹی کر دے، قے کر دے، تو کیا اس کی الٹی میں نکلنے والی رطوبت پاک شمار ہوگی یا نجس؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ الٹی جو ہے نا وہ پاک ہے، انسان کے جسم سے خارج ہونے والے جو یعنی مائع ہیں یا چیزیں، ان میں یعنی خون، پیشاب، پاخانہ اور منی، ان کے علاوہ باقی انسان کے جسم سے جو رطوبت بھی نکلتی ہے، وہ چاہے بلغم کی صورت میں ہو، نزلہ کی صورت میں ہو، پیپ کی صورت میں ہو یا الٹی کی صورت میں ہو، یہ چیزیں پاک ہیں۔ خون نجیس ہے، پیشاب نجیس ہے، پاخانہ نجیس ہے اور منی نجیس ہے۔ جی آغا صاحب، جزاک اللہ۔ بعد السلام اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے روزے سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میری بیوی حاملہ تھی، قضا روزے نہیں رکھ پائی، اور ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے اور بچہ کافی چھوٹا ہے، تو ابھی بھی قضا روزے وہ نہیں رکھ سکتی، اور رمضان المبارک کا مہینہ سر پر ہے کہ واجب روزے رکھنا اس پر لازم ہو جائیں گے، تو وہ قضا روزے نہیں رکھ پا رہی، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں، اگر کسی بھی عذر کی وجہ سے اگلے رمضان تک خاتون ہو یا مرد ہو، وہ اس کا عذر برطرف نہ رکھ سکے، تو پھر اس کا مد دینا ہوتا ہے، اور جو مد ہے وہ فی روزہ 750 گرام ہے، یعنی آپ اگر 30 کو 750 میں ضرب دیں گے تو یہ 22,500 گرام بنتا ہے۔ اس کا آپ کلو بنائیں، 1000 پہ تقسیم کریں گے تو 22.5 کلو آٹا بنتا ہے، یعنی ایک مہینے کے روزوں کا جو مد ہے وہ 22.5 کلو ہے۔ کوئی بھی عذر اگلے رمضان تک اگر برطرف نہ ہو، روزہ نہ رکھ سکے، تو پھر مد دینا ہوتا ہے، جس کی مقدار میں نے بتا دی۔ جی آغا صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ خواتین کی جو ماہواری کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ چھوڑتی ہیں، اس کی قضا اگر وہ پورے سال قضا نہ بجا لائیں تو پھر دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے، تو پھر ان خواتین کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے تو کوئی عذر بھی نہیں تھا روزہ رکھنے کے لیے؟ ہاں، اگر ایک آدمی اگلے رمضان تک روزہ رکھ سکتا تھا لیکن نہیں رکھا، تو ایک تو وہ قضا بھی رکھے گا یا خاتون رکھے گی، جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں مد بھی دے گی۔ جی، یعنی وہ کفارہ جو 60 مسکلوں والا وہ نہیں ہے، مد بھی دے اور قضا بھی رکھے، یعنی فی روزہ 750 گرام آٹا بھی دے اور قضا بھی رکھے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بس ایک آخری سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی بنا پر میں تمام تر ناظرین و سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ کافی سوالات ہمارے پاس آپ لوگوں کے موجود ہیں کہ جو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو شامل کریں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آغا صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہوتی ہے تو اس نماز جنازہ میں کیا وضو کرنا ضروری ہے واجب نمازوں کی طرح یا نہیں؟ وضو کے بغیر بھی ہم نماز میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ نماز جنازہ میں جب چپل اتارتے ہیں تو انہی چپلوں کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا چپل اتارنا ضروری ہے یا ہم چپل پہن کے بھی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے گا۔ اچھا، پہلے تو میں آخری سوال کا عرض کروں، چپل سمیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اتار کے جوتے کو پاؤں رکھا جائے، اور جہاں تک طہارت کا تعلق ہے، یہ در حقیقت نماز نہیں ہے، جس کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں ہے، اس لیے وہ بغیر وضو کے بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ لا صلاۃ الا بطہورن ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہے، جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، جس میں سلام نہ ہو وہ نماز نہیں ہے، اس میں نہ سلام ہے نہ سورہ فاتحہ ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہے نا وہ طہارت شرط نہیں ہے۔ جی، اس میں بہتر ہے انسان باطہارت ہو، ویسے بھی ہر وقت باوضو رہنا ایک مستحسن کام ہے۔ جی، جزاک اللہ آغا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے تمام تر سوالات کے جوابات دیے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ سمیت تمام علماء حقہ کا سایہ ملت تشیع پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔